خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے انداز بیاں کا، اور انداز بیاں میں آپ سب جانتے ہیں ادریس غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، عابد علی امنگ صاحب ہوتے ہیں۔ عابد علی صاحب آج نہیں آ سکے ہیں، اور اللہ خیر کرے، اللہ ان کے لیے آسانی کرے جو بھی مشکل درپیش آئی ہے۔ ادریس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اور آج آپ کا ساتھ دینے کے لیے اس ججمنٹ میں جو میرے کو اینکر ہیں، انہوں نے آج سوچا ہے کہ وہ اپنی کرسی چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتی ہیں تو چھوڑ بھی دیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی، لیکن آج میں نے ان سے کہا ہے کہ بس پھر باقی جو اینکر کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو اس سے تھوڑی دیر کے لیے مبرہ ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈبل آپ کام نصرت کریں۔ کی درینہ آرزو پوری ہونے جا رہی ہے خواتین و حضرات۔ آپ کے حوالے اینکرشپ ہے اور میرے حوالے آج منصف والے فرائض ہیں، اور میں کوشش کروں گا عابد علی امنگ صاحب کی جو زوجہ ہیں ان کا دل کا مرض لاحق ہے اور اس پر ہارٹ اٹیک کے امکانات بھی ہیں، لہٰذا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں صحت اور عمر بالخیر عطا فرمائے پروردگار کو۔ آج موضوع مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا، سیکنڈ سیمی فائنل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ قلم کے ساتھ انصاف کروں، اور آج تقریر بھی اچھی ہے کیونکہ یہ بچے پہلے بھی آ چکے ہیں، کوالیفائی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جی ایف ایس کی بائک کے لیے جنگ جاری ہے۔ بالکل، اور یہ ویسے آپ کے دل سے قریب بھی ہے جو آج آپ کو موقع مل گیا ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے دل سے قریب ہے کیونکہ آپ نے کیا ہی یہ آپ کا، بلکہ یہ جو بولنے کا انداز ہے، کچھ لوگ کبھی پوچھتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں جو مجھے پتہ چلا کہ جی ڈیبیٹنگ سے ان کا خاصا پرانا رشتہ اور تعلق ہے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو آج اس کرسی پہ بیٹھ کے ان کو کیسا لگ رہا ہے وہ پروگرام کے جب ٹرانسمیشن کا اختتام ہو رہا ہوگا میرے وقت کا تو میں ضرور پوچھوں گی۔ جی تو آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، سب سے پہلے عاصم بلال آپ سے شروعات کریں گے۔ مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا۔ مفتوح قلعے گواہ ہیں صدر علی وقار، جب روزنوں سے غیر سورجوں نے تاک جھانک شروع کی تو بجائے اجالے کے تاریکیوں کے پردے گہرے ہوتے چلے گئے۔ جب چلی کے سرمایہ دار طبقے نے سیلویڈور آلنڈے کو قتل کروا کر مانگے ہوئے سورج جنرل پنوشے سے اجالا چاہا، تو کامریڈوں کے قتل سے لے کر غیر ملکی مداخلتوں تک، آئی ایم ایف کے تسلط سے لے کر نیو لبرلزم کی تباہ کن معاشی پالیسیز تک، وہ کون سی تباہیاں تھیں جو چلی کا مقدر نہ بنی، تاآنکہ کہ اس قوم کا اعتماد مانگے ہوئے سورج کی ہر کرن سے ختم ہوا۔ نتیجتاً 35 سال بعد نوجوان لیڈر بورک کے 10 لاکھ کی لیڈ سے جیتنے پر اس کا ایک ووٹ یہ پکار رہا تھا کہ انصاف کبھی جبر کا پالا نہیں ہوتا، مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا۔ کیا بات! سورج نئی روشنی کا استعارہ ہے صدر علی وقار، جو ہنٹنگٹن کے مطابق گزشتہ تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام سے مانگے ہوئے سورج نے آئی ایم ایف کے قرضوں کی صورت سری لنکا کا دیوالیہ تو نکال دیا، اجالا نہیں ہونے دیا۔ اسی سے زمبابوے کی معیشت تباہ ہوئی، صومالیہ اقوام متحدہ کے بجائے یونیسکو کا ملک بن گیا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مسلط کردہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا میکسیکو امریکہ کے عطا کردہ فرضی سورجوں سے کبھی اجالا حاصل نہ کر سکا۔ جب ترکوں نے خلافت کے ستاروں کی پیروی کے بجائے عطا ترک جیسے کرائے کے سورجوں پر اعتماد کیا تو ان کی اپنی درخشندہ تہذیب تیرگی کے نذر ہوتی چلی گئی، اور جب ہم نے اپنا سورج تراشنے کے بجائے لاڈ مکالے کے نظام تعلیم سے روشنی چاہی تو مستقل اندھیرے ہمارا مقدر بنتے چلے گئے۔ تو ثابت ہوا پہچان نہیں ہوتی، حوالہ نہیں ہوتا، مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا بات ہے!
ویری نائس. اور میرے خیال میں یہ جو آج میں نے آپ کا انٹروڈکشن کروایا تھا وہ یہیں تک تھا. اب آپ واپس اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیں کیونکہ عابد علی امنگ صاحب آ چکے ہیں, پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. ارے واہ اور آ جائیے میرے خیال میں تو بالکل. عابد بھائی ویلکم, آمدید, تشریف رکھیں. درخواست یہ رہے گی کہ وہ آج اگر بزر نہ بج سکے تو ہم یہاں سے روک دیں گے کیونکہ تقریر اگر آدھی کٹے گی تو اس میں پھر مارکنگ میں مسئلہ آئے گا جب یہ بچے ریکارڈ میں رکھنا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے کیونکہ کچھ دیر پہلے اناؤنس بھی کیا تھا تو طبیعت اب بہتر ہے. چلیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے. فرائض عابد علی امنگ صاحب کے حوالے کر دیں. کچھ لوگوں نے بڑے خواب دیکھے تھے لیکن کوئی بات نہیں. کچھ لوگوں نے خواب دیکھے تھے کرسی پہ قبضہ جمانے کے. وہ قبضہ مافیا جو ہے وہ اکیلا ہوگا. قبضہ جما سکتی ہوں, ایسا ممکن نہیں. جی نہیں, احمد فیضان تیار بیٹھے تھے وہاں پہ. تو اب جناب عابد علی امنگ صاحب یہاں پر آ چکے ہیں. ادریس غاری صاحب خوبصورت سے ہیئر اسٹائل کے ساتھ وہاں پہ تشریف فرما ہے. ہم دونوں کی اجازت سے آپ باقاعدہ تقریر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اگلی مقرر جو ہمارے پاس ارم حمید ہے. ارم حمید. خودداری اور خود مختاری کے نخلستان میں رہنے کے خواب دکھا دکھا کر مجھے ایسے خارزار میں پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں سے سکوں کے کھنکار سے اٹھنے والی دھول میری آنکھوں میں چبھنے لگی ہے صدر علی وقار, کہ میرا خوابیدہ ذہن اس نخلستان میں حمیت کے پودے کو پانی دیتا رہا ہے. اسے کیا معلوم تھا کہ اس پودے پر پڑنے والی سورج کی کرنیں میرے ہی اشک و لہو کا ایندھن لے کر اجالا کرتی رہی ہیں, اور میرا خوش فہم وجود اجالوں کی آس لگائے دن بدن تاریکیوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. صدر علی وقار دستے سوال دراز کر کے حیرت و حمیت و غیرت کو گروی رکھوا کر حاصل کیے جانے والا یہ سورج روز احساس ندامت لیے اپنی ماند ماند سی کرنیں بکھیر کر شب کی تاریکی میں منہ چھپا لیتا ہے اور رات کی چادر میں گم ہو جاتا ہے. صدر علی وقار مانگا ہوا یہ سورج کیسے اجالا کرے جب اغیار کی تہذیب کی اترن کو فخر سے زیبتن ہوتا دیکھ اپنی تہذیب آپ ہی خودکشی کر لے. کہ مانگا ہوا یہ سورج کیسے اجالا کرے جب جسمانی آزادی کے 75 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہمارے ذہن انہی کے غلام ہوں. کہ مانگا ہوا یہ سورج کیسے اجالا کرے جب ہسپتال میں لیٹا ہوا مریض اپنی مسیحائی کے لیے ڈاکٹر بھی باہر سے بلوائے. کہ مانگا ہوا یہ سورج کیسے اجالا کرے جب قومی زبان پر دوسری زبانوں کو فوقیت حاصل ہو. کہ مانگا ہوا یہ سورج کیسے اجالا کرے جب مانگی ہوئی تعلیم نے قوم کی مستقبل کا شیرازہ بکھیر رکھا ہو. کہ مانگا ہوا سورج کیسے اجالا کرے جب اقتدار کے بھوکے ہر اس سمت بھاگتے نظر آئیں جہاں سے نوٹوں کی بو آتی ہو لیکن عوام کے مسائل سے غافل ہوں. کہ مانگا ہوا سورج کیسے اجالا کرے کہ جب میرٹ گلے میں رسی ڈال کر کھمبے پر ٹنگا ہوا ملے اور پیسے دے کر حاصل کی گئی نااہلی گلی گلی رقص کرتی پھرے. کہ مانگا ہوا سورج کیسے اجالا کرے جب قوم کا ترانہ قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد ہو لیکن اسی قوم ملک اور سلطنت کی عالمی منڈی میں بولیاں لگائی جاتی ہوں. کہ اے دنیا کے خریداروں بتاؤ کیا خریدو گے یہ بھوکی قوم کے بندے. میں سستے دام بیچوں گا کھنکتے چند سکوں میں ان کے نام بیچوں گا. میں ایک غدار رہبر ہوں جو سارا ملک بیچے گا. اے دنیا کے خریداروں بتاؤ کیا خریدو بتاؤ کیا خریدو گے. واہ بڑی ریسرچ اور بڑی سوچ سمجھ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی تقریر کو تحریر کرتے ہیں اور کام کر کے آتے ہیں, محنت کر کے آتے ہیں. آپ کی طرح نہیں ہے. میرا دوسرا کام ہے اور محنت ہے, اس کے بارے میں آپ کو بریک میں بتاؤں گی. ابھی نہیں ہے بریک لیکن آگے علامہ اقبال نے کہا تھا ایک شعر کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. یہ مانگنے کے ساتھ ساتھ جو شرم ہے نا وہ بھی کہیں چلی جاتی ہے. البتہ یہاں پہ مقررین اپنے دلائل رکھ رہے ہیں اور اس کو قومی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم دوسروں سے مانگتے ہیں اور جب ہم چندے لیتے ہیں, فنڈز لیتے ہیں, یا پھر ہمیں جو نہیں لینا چاہیے جو ہماری قوم کے پاس ہو سکتا ہے کہ ہو, اگر ہم غور کریں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. البتہ یہ کہ دلائل ہیں اور حقائق کے اوپر مبنی ہے, دیگر قوموں کے انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں. زبرین ثنا اب اسی موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کے لیے آئے ہیں. مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں. مانگے ہوئے سورج سے اجالا ہو کہ نہ ہو, چھینے گئے سورج سے ضرور ہوتا ہے صدر علی وقار.
یہ الگ بات ایک مختصر مدت کے لیے، قانون فطرت کے مطابق مانگنے والا ہمیشہ دینے والے کا غلام ہوتا ہے، مگر میں یہاں سے چند میل دور بسنے والے اس مریخ سے ہوں جہاں فطرت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، بلکہ قانون وہی ہے جو ظالم وقت عامیانِ مریخ پر نافذ کر دے۔ لہٰذا مجھ پر لاگو کیے گئے قانون کے مطابق اگرچہ میں اس سورج کا حقیقی وارث ہوں لیکن غلام ہوں۔ صدر عالی وقار، یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ قانون ہے فطرت کا جو سیارے کا مشاہدہ کرنے کے بعد بنا ہے کہ جہاں ایک سورج نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ان گنت ہیں، مگر شومئی قسمت کہ ان آفتابوں کی روشنی اس سیارے پر نہیں بلکہ دوسرے خلائی مخلوقات کے سیاروں پر پڑتی ہے، کہ جہاں ایک سورج سی پیک بلوچستان پانی سے محروم گوادر کے لوگوں کا، جس سے روشن باقی سارا پاکستان، کہ جہاں ایک سونے کا سورج ریکارڈک بھوک سے بلکتے چاغی کے بچوں کا، جس سے روشن حکمرانوں کے دسترخوان، کہ جہاں ایک سورج سوئی گیس میلوں دور سے لکڑیاں کاٹ کر لانے والے ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کا، جس سے روشن صرف ایک مختصر طبقے کا جہان، کہ جہاں ایک سورج گڈانی شپ بریکنگ یارڈ روزگار سے محروم لسبیلا کے لوگوں کا، جس کی روشنی صرف پنجاب کے جوانوں پر پڑتی ہو، کہ جہاں ایک سورج چمکتا بولان سنگ کو تراشتے ہوئے ان مزدوروں کا جن کی ہتھیلیوں پر اجرت نہیں بلکہ سینوں میں 35 روپے کا لوہا اترتا ہے اور سنگے مرمر ان کی قبروں کے بجائے شاہوں کے محلوں میں سجتی ہیں۔ سو صدر عالی وقار، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہاں کوئی برہنہ پا ہے، کوئی سر بریدہ، کوئی پہلو شکستہ ہے، کوئی دامن دریدہ ہے، کہ یہ تاریخ تو ماضی کا ایک خونی جریدہ ہے، ہماری بے بسی پر زندگی بھی آپ دیدہ ہے، کہ کوئی سورج نہ اجالا ہے ان ریگزاروں میں، گزاری جا رہی ہے زندگانی تاریک راہوں میں، گزاری جا رہی ہے زندگانی تاریک راہوں میں۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ پہلے بھی انہوں نے جب تقریر کی تھی اس وقت بھی بلوچستان کا مقدمہ لڑا تھا اور اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی کہ وہ اب تک میرے ذہن میں ہے اور آج بھی۔ اور جو بات میں نے پہلے بھی کہی کہ اتنی زیادہ ریسرچ کے بعد اور جو ان کے الفاظ سے ادائیگی ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک چیز یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ کسی فورم پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مقدمہ لڑ نہیں پاتے ہم، بڑی ساری چیزیں ہم نہیں کر پاتے، تو ایک اسپیکر نے کہا کہ اب مقدمے اس طرح نہیں لڑے جاتے، اب تو سوشل میڈیا ہی اگر ہم صحیح طرح سے یوٹیلائز کر لیں اور اسی میں ہی ہمارے نوجوان ایک ڈائریکشن کو لے کر اپنی بات پہنچا دیں تو اعلیٰ ایوانوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ انداز ہے جو میرے خیال میں جس طرح ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر آئے تو ہمارے وہ مقدمات جو ہم لڑنا چاہتے ہیں، جن کو آواز دینا چاہتے ہیں، الفاظ دینا چاہتے ہیں، اس سے بہترین اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ ایک بریک یہاں آ گیا ہے۔ ابھی بہادر اور بھی ہیں اور تقریر میں مقرر اور بھی ہیں۔ تقریر بہت اچھی تھی، مانا ابھی اور بھی اچھی نہیں، میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کے بعد کہا تو صرف آپ ان کے لیے نہ سمجھیے گا۔ میں کچھ بول دوں کی نہیں، آپ تقریر بہت اچھی ہے اور مزید اچھی تقریر ابھی باقی ہیں اور اسی لیے یہ جج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سن کے ہی بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے، بہت ساری تقریر ہیں مگر جتنی بھی اچھی تقریر ہو، ادریس غازی صاحب سے زیادہ اچھا ہیئر اسٹائل نہیں ہے آج کسی کا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، تقریر سے زیادہ اچھا یہ ہیئر اسٹائل ہے۔ خواتین و حضرات، لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار ہے۔ جی، عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نصرت حارث، اویس ربانی آپ کے سامنے موجود ہیں، مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، عابد علی امنگ صاحب ہیں، ادریس غازی صاحب ہیں اور آج ادریس غازی صاحب جو ہیں وہ کچھ خاص اٹینشن لے رہے ہیں اویس صاحب کی طرف سے، تو وہ آپ چاہیں آپ ان کے لیے شعر پڑھنے والے تھے، اچھے بھی لگ رہے ہیں، اور ہماری ثنا خان بھی ہیں، سیدہ رباب کمل ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس بھی ہیں۔ پارٹیسپینٹس کی طرف جانے سے پہلے آپ کوئی شعر کہنا چاہتے تھے؟
نہیں مجھے تو بار بار اشعار آ رہے ہیں, خود سے آمد ہو رہی ہے, اور میں آج ادریس صاحب سے, عابد علی امنگ صاحب سے بھی اشعار سنوں گا. سیمی فائنلسٹ ہے, مگر وہ میر تقی میر نہیں کہا تھا, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب ہی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے. تو اگلے پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں ہم. مانگی ہوئی زلفوں کے اسیر نہیں ہو سکتے. مانگی ہوئی زلفیں, یہ آپ نے وک لگائی بھی ہے. مانگا ہوا اسٹائل, اچھا, مانگا ہوا سورج, مانگی ہوئی مانگ. مگر آج آپ ان کو کوئی شعر میں ہی جواب تو دیجئے نا, 2 دفعہ. میں دوں گا, ان کا مقابلہ ہو جائے. سخت جواب تو نہیں آنے والا کہیں, سخت ترین زلفوں پہ نظم. اوکے, تو ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جی حوریہ نور. جی حوریہ, کیا کہیں گی مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا؟ سن 840 ہجری اعلان ہوتا ہے کہ آج کے بعد کسی نے بھی قرآن پاک کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. بڑے بڑے علماء شہید کر دیے گئے. 60 سالہ امام احمد بن حنبل آگے بڑھتے ہیں, فرمایا کہ حاکم کو بتاؤ, قرآن کوئی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. دربار میں پیشی ہوتی ہے, پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, مگر استقلال نہ ٹوٹا. 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی. پہلا کوڑا برسا, کہا بسم اللہ. دوسرا برسا, کہا لا حول ولا قوت. کوڑے برستے رہے, سوال ہوتے رہے. جواب ایک ہی کہ اللہ کے دین میں رتی برابر تبدیلی نہیں. سفارش کی پیشکش ہوئی, 29 ماہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, مگر حق کا راستہ نہ چھوڑا. کہ ضمیر بیچ دیا جائے یہ گوارا نہیں ہوتا, مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا. صدر عالی وقار, مسلمان جب خودی کی تلوار سے لیس ہوئے تو غلامی کے اندھیروں میں آزادی کا سورج چمکا. 313 کا لشکر ہو یا 72 تشنے لب, چی گویڑا ہو یا نیلسن منڈیلا, تحریک پاکستان ہو یا 65 کی جنگ, اجالوں کے متوالوں نے جہد مسلسل سے ہی اجالا حاصل کیا, کیونکہ مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا. آج ہم سپر پاور کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو اپنے بلبوتے پر یوکرین نے دوسروں پر تکیہ کیا, نتیجہ شکست. سری لنکا عالمی بینکوں کے قرضوں تلے دبا, معاشی بحران کا شکار, کیونکہ مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا. ضمیر فروشی کرنے والوں کو تاریکیاں ہی ملتی ہیں. صدر عالی وقار, امپورٹڈ اور نامنظور کا نعرہ بہت خوشگوار لگتا ہے, مگر جہاں سیرا اور IMF کے بھیجے گئے قوانین بغیر نکال لیے ہضم ہو جائے, وہاں یہ نعرہ دل فریب لگنے کے بجائے عجیب سا ہی لگتا ہے. جیسی جمہور ویسی جمہوریت. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا یہ ڈائن بچے کھاتی رہیں گی, کیونکہ ملک کو لوٹ کر کھانے والے تم, عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والے تم. چندہ تم مانگو اور بھکاری ہم کہلائیں. کیا فیصلہ کرنا ہوگا کہ غلام ابن غلام رہنا ہے یا اجالوں کو تلاشنا ہے, کیونکہ ہر بلاول ہے دیس کا مکروس, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. شکریہ. کیا بات ہے. اور کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو میرے خیال میں لاسٹ پارٹیسپینٹ جائیں گے, فوراً جائیں گے. سیدہ ام رباب, آپ کو تقریر اچھی لگ رہی ہے, آپ کے لیے مناسب ہے. بہترین چناؤ ہے, بہترین مواد ہے, اور انداز بیاں تو ماشاءاللہ سب بچوں کا بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ دعائیں ہیں ان کے ساتھ. بس ہماری برہ حسین اگلے مقرر ہمارے پاس ہیں, اور یہ بھی اسی موضوع کے اوپر لب کشائی کریں گے انہی خوبصورتیوں کے ساتھ. جب آتش شکم خودداری کے تابع ہو جائے تو مال و دولت کے انبار پیروں تلے رون دیے جاتے ہیں. صدر عالی وقار, کہ میری آنکھوں کے سامنے سرزمین سومنات کا وہ منظر ہے کہ جہاں سونے سے بنے بت کو بچانے کے خاطر محمود کے ضمیر کی بولی لگائی جاتی ہے, مگر وہ بت یہ کہہ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ میرے نزدیک بت شکن نام پانا قیمت وصول کر کے بت فروش نام پانے سے بہتر ہے. مگر صدر عالی وقار, موجودہ مشاہدات تو ہمارے افلاس کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں کہ جب آتش شکم ہوس کے تابع ہو جائے تو خودداری سفید کفن اوڑھ لی جاتی ہے, اور اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے خاطر اہلیان ہوس جب صاحب مسند ہوتے ہیں تو IMF کے سامنے کشکول رکھ کر قومی حمیت اور خودداری کا سودا کر دیتے ہیں. جب یہی لوگ صاحب منبر بنتے ہیں تو حاکم وقت کی توجہ کی بھیک طلب کرتے ہیں, اور اس ملنے والی بھیک کے عوض مذہب فروشی کے دھندے پر سرمایہ کاری کرتے ہیں, اور امت کو
73 فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. صدر اعلی وقار جب یہ لوگ ریاست سے حب الوطنی کی سند طلب کرتے ہیں تو علی وقار اس سند کے عوض اپنے نظریہ دینے والے قائد کو غدار کہہ دیتے ہیں. صدر علی وقار مانگا ہوا سورج اجالے کا نہیں بلکہ تاریکیوں کا سامان ہوا کرتا ہے, اور ایسی تاریکی کہ جس میں تحلیل ہو کر معاشرت, معیشت, معاملات, کردار, طور طریقے, رسوم و رواج و روایات سب تحلیل ہو جاتے ہیں, سب فنا ہو جاتے ہیں. بھیک مانگنے کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں, اور ہر ملنے والی بھیک کو پیکج سے تشبیہ دی جاتی ہے, اور ہر پیکج کو ایک بتی بنا کر ٹرک کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے, اور عوام کو اس ٹرک کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے, اور اپنے گورے آقاؤں کے سامنے اقرار کیا جاتا ہے کہ میسر آ چکی ہے سر بلندی, مڑ کے کیوں دیکھیں, امامت مل چکی ہم کو تو امت چھوڑ دی ہم نے, امت چھوڑ دی ہم نے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اس حساس طریقے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم چلتے ہیں, موقع دیتے ہیں شکریہ کا جناب ادریس قاری صاحب کو. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی تقریرات سنوائی اور لطف آیا. موضوع بھی اچھا تھا, مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا. اصل میں یہ حسن رضوی کی ایک نظم ہے پوری, جس میں کچھ بیان اسی طرح کا. وہ مصرع تھوڑا سا مختلف ہے, وہ میں آپ کو درست مصرع ہی بتا دیتا ہوں خاص طور پہ طالب علموں کے توجہ کے لیے, کہ ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے, ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے, مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے. حسن رضوی کی نظم ہے پوری کہ منہ اپنی روایت سے پھیرا نہیں کرتے, دشمن کو اچانک کبھی گھیرا نہیں کرتے, دیوار کے پیچھے کوئی رہزن نہ چھپا ہو, اس واسطے ہم گھر میں اندھیرا نہیں کرتے. جس پیڑ کی چھاؤں بھی لگے دھوپ کی صورت, اس پیڑ پہ پنچھی بھی بسیرا نہیں. واہ واہ. یہ حسن رضوی کی خیر نظم ہے, لیکن آج موضوع کے اعتبار سے تقاریر اچھی تھی, اور کچھ باتیں کی طرف ابھی عابد صاحب سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ سورج چھین کر اجالا کرنا, سورج مانگ کر اجالا کرنا, لیکن یہ اجالا کہاں کرنا؟ مطلب میرا سورج کسی نے چھین لیا اور کوئی اور اپنے گھر اجالا کر رہا ہے, تو اگر میں یہ کہوں کہ مانگے ہوئے سورج سے اجالا نہیں ہوتا تو کیا وہ ریلیونس بنتا ہے یا نہیں ہے؟ تفصیل سے اس پہ عابد صاحب بات کریں گے. جیسے شب غم کی سحر نہیں ہوتی, ہو بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی, یہ والی کیفیت والی بات تھی. مقابلہ آج اچھا تھا, اور کچھ مقررین کے کچھ ہلکی پھلکی سی معمولی جیسی چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں. میں چاہوں گا کہ جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں. آج سیمی فائنل, دوسرا سیمی فائنل, اور آج ہم 2 شرکاء کو منتخب کریں گے. پہلے سیمی فائنل میں ہم نے 3 شرکاء کو منتخب کیا ہے. یہ 5 شرکاء جو 1-2 دن بعد جو فائنل ہونے جا رہا ہے, غالباً 27 رمضان کو ہوگا, تو اس میں یہ 5 شرکاء فائنل میں جائیں گے اور جی ایف ایس کی بائک کے لیے کمپیٹ کریں گے. اور اس میں طریقہ کار جو آپ طالب علموں کے لیے بھی اور جو لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, کہ ہم اس میں تھیم طے کریں گے اور سب کو ایک تھیم دے دیں گے, اور اس کے علاوہ جو منسلکہ دوسرے الفاظ ہیں وہ قرآن اندازی کے ذریعے نکالے جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو دے دیا رنگ جنوں, آپ کو دے دیا عمر مصروف, طرز کہن, پیکر گل, صبح نو, امید بہار, مرحلہ شوق, مارکہ حیات, عقل کل وغیرہ. یہ ہم فائنل میں کریں گے. یہ فائنل میں ہم کریں گے. اس کے بعد جو ابھی کیا کریں گے عابد علی امنگ صاحب؟ کیا خیالات؟ عابد علی امنگ صاحب مجھے ٹوٹل دے رہے ہیں. کریں گے, آپ اس پر غور کریں گے. میں تو صرف اتنا سا کہوں گا بیٹا, مجھے ماشاءاللہ میں نے عاصم کی تقریر آدھی سنی, تو میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ دوں کہ اس کا اصول یہ ہے, آدھی تقریر میں نے بالکل سنی, لیکن اصول یہ ہے کہ اگر جج یہاں پر موجود نہیں ہیں تو اگر 3 جج میں سے کوئی ایک مس ہے تو 2 کا ٹوٹل کر کے ڈیوائیڈڈ بائی 2 کر دیا جاتا ہے تاکہ ایوریج مل جائے, اور اگر کوئی ایک جج موجود ہے تو اسے ملٹیپلائی بائی 2 کر دیا جاتا ہے. وہ کم ہیں تو کم ہیں, زیادہ ہیں تو زیادہ ہیں, گاڈ نوز بیٹر. ہاں زبرین بھائی, صرف اتنی سی بات آپ سے, آپ نے مقدمہ بلوچستان پیش کیا, میں بہت خوش ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور صرف اتنا سا تھا میرا بیٹا, آپ نے کہا ریکوڈک ایک سورج, پورا پاکستان اس سے روشن ہے, رائٹ؟ ریکوڈک کس کا؟ بلوچستان کا. سی پیک ایک
रोशन सूरज और खाता पूरा पाकिस्तान है, राइट? यही आपने कहा। गवादर के ऊपर आ जाएं तो इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान का तो सूरज नहीं है तो बलूचिस्तान का, रेकोडिक भी उनका, सुई गैस भी उनकी, गवादर भी उनका, सीपेक भी उनका, खाता पूरा पाकिस्तान है। तो पूरे पाकिस्तान में तो उजाला हो रहा है, आपने तो कहना था उजाला नहीं होता। मांगा हुआ सूरज पूरा पाकिस्तान इस मांगे हुए सूरज से अपने अपने घरों में रोशनी कर रहा है और आपके घर में अंधेरा है। तो क्या ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मांगे हुए सूरज से इन्होंने रोशनी ले ली, मुझे ना मिल सकी? यानी पाकिस्तान ये तो मैं कबूल करता हूं, जिसने मांगा उसके घर में तो रोशनी हुई। आपने खुद कहा ये रोशन है। अच्छा है, ऐसा ही है। अच्छा नुक्ता है, अच्छा नुक्ता, खूबसूरत। मैं समझना चाह रहा था दुरुस्त और गलत। माइक आपका नहीं खुला हुआ और वक्त भी कम है हमारे पास। सर एक पॉइंट पर पाकिस्तान को, फिर उसके बाद बंदों को मैंने डिवाइड किया, हर बंदे का अपना अपना, हुक्मरानों को, आमरीत को, और इस तरह के बंदे डिवाइड किए। जिस तरह यानी सबको रोशनी मिली, बलूचिस्तान को ही नहीं मिली ना। एक जो है पाकिस्तान के लिए, बाकी जो है बंदों को, उसमें पाकिस्तान नहीं आया। ठीक, सिर्फ अच्छा, एक में पाकिस्तान। अच्छा चलें अब हम ये जरा कंडीशन क्या है? winners का कंडीशन बताएं। जो है ना वो आज आबिद साहब 36.5, 36 एंड 38.5। अच्छा, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। 38 में तो क्लियर है, 36.5 एंड 36 इज आज फिर फंसा दिया आबिद साहब ने। मैंने तो हवाले कर दिया दो लोगों जी, के। जी, बता दीजिए। है कि क्या फिर 3 शुरका को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि फाइनल राउंड में फिर हमारे पास नहीं वक्त मुमकिन होता, जाहिर है। मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी नाम अगर हम और बता देते अब हैं। हम फर्स्ट पोजीशन अनाउंस कर दें पहले। जी फर्स्ट और जो सेकंड और थर्ड है वो भी बता देते हो। फर्स्ट पोजीशन तो बहुत क्लियर, मार्क्स उसके अच्छे खासे ज़्यादा हैं। और फर्स्ट पे आज जिसका नाम है, जिस मुकर्ररा का, वाह 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 वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, इरम हमीद। वाह, बहुत मुबारक। इरम हमीद आज पहले नंबर पर आई हैं और दूसरे नंबर पे जो नाम है कंटेंट के एतबार से और मार्किंग के एतबार से, वो के आबिद साहब ने एक बात की तरफ निशानदेही भी की थी। दूसरे नंबर पे जिसके मार्क्स हैं उसका नाम है ज़बरैन सना। ठीक है, वाह वाह। थर्ड पे आसिम बिलाल साहब का नाम था। कितना फर्क है दोनों में? आसिम ने भी अच्छी की थी। 0.5 का डिफरेंस आ रहा था। चलें जी, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। पीसीआर 0.5 और पीसीआर आप तय कीजिए। चलें, तो ये तो कमाल हो गया और आज तो बहुत नतीजा खूबसूरत और बहुत मुबारक हो आपको। और जो लोग आगे तक नहीं भी जा रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है जब आप ये कर रहे होते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। चला, ये तो आपको अच्छा लगता है। मैं तो बार बार फिर से कह रहा हूँ कि ये इदरीस गारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आबिद अली उमंग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इदरीस साहब की जुल्फों पे चंद अशार पढ़ के हम जाएंगे नात शरीफ की तरफ और साथ साथ मनकबत हम सुनेंगे। आज ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गैसू, वाह, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। खुदा करे कि ये रंगत इसी तरह रहे और ये जुल्फें इसी तरह से सजी रहें। हम चाहते हैं कि आज मनकबत पेश करें और सलाम अकीदत पेश करें। उम्मे रुबाब कवल अपनी प्यारी आवाज़ में सलाम अकीदत पेश करेंगी अहले बैत अतहार को। बिल्कुल अवैस भाई, मैं चाहूँगी कि सैयद शुहदा की शान में उनकी अज़मतों को सलाम पेश करते हुए एक सलाम आपकी समातों की नज़र करूँ। न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है।